فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تمہیں ایک مہم سونپنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میں نے تنظیم کے بڑوں سے بھی اس کی منظوری حاصل کر لی ہے۔ یہ میرے لیے خوشخبری ہے موشے ہاورڈ۔ میری شدید خواہش ہے کہ اب میں اپنے نظریات کے لیے عملی جدوجہد شروع کر دوں۔ تمہیں جو مہم بھی سونپی جائے گی اسے سر انجام دینے کے لیے تمہیں اس جزیرے سے باہر جانا ہوگا۔ رینڈل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس جزیرے پر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ظاہر ہے موشے ہاورڈ، میں نے بڑی حیرت سے کہا۔ اگر زندگی رہی تو ممکن ہے مجھے بہت سے ممالک میں مہمات سر انجام دینی پڑیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر مہم کی انجام دہی کے لیے تمہیں ان لوگوں کے درمیان جانا پڑے گا جو اسرائیل اور یہودیوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے موشے ہاورڈ؟ میں نے بے پرواہی سے کہا۔ میں بھی اسرائیل اور یہودیوں کے بارے میں غلط فہمی کا شکار تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تم اسرائیل کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتے، اور تمہاری یہ کمزوری تمہاری راہ کی بہت بڑی رکاوٹ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے موشے ہاورڈ، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی علی، تمہارا انداز فکر بہت زیادہ جذباتی ہے۔ تہذیب اور بڑھ سے تمہاری جڑپ کیوں ہوئی تھی؟ ان کی بات اور ہے موشے، وہ میرے ساتھی ہیں، ان کی گمراہی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ دوسروں کے نظریات سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ میں تو سمجھا تھا کہ اس مسئلے پر تم بہت زیادہ جذباتی ہو گئے ہو اور اپنی مخالفت میں ایک لفظ سننے کے روادار بھی نہیں ہو۔ اگر واقعی ایسی صورتحال ہو تو میں نااہل قرار پاؤں گا اور قطعاً ناکارہ ہو جاؤں گا۔ مجھے تو یہی ظاہر کرنا پڑے گا کہ میں ان سے متفق ہوں۔ ٹھیک ہے علی، رینڈل نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ مجھے تمہاری طرف سے یہی ایک خطرہ تھا، لیکن میں حیران بھی تھا۔ حیرانی کس بات پر تھی موشے ہاورڈ؟ میں نے کہا، تم تہذیب اور بڑھ کی معمولی سی باتوں پر آپے سے باہر ہو گئے تھے، جبکہ بالفرازو سے مقابلے کے بعد میں نے تمہارا فزیکل چیک اپ کرایا تو تمہارے سسٹم پر کوئی غیر معمولی اثر دریافت نہیں کیا جا سکا۔ کیا یہ مشینوں کا قصور نہیں ہو سکتا موشے ہاورڈ؟ میں نے کہا، نہیں، ہمیں اپنی مشینوں پر ناز ہے۔ انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، ان مشینوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ایسی مشینیں ہیں جو انسان کے اندر رونما ہونے والی کسی معمولی سے تغیر کی بھی نشاندہی کر دیتی ہیں۔ مجھے پہلے حیرت تھی لیکن اب نہیں ہے۔ تم نے وضاحت کر دی ہے کہ تم اسرائیل کے خلاف کوئی بات صرف اپنے ساتھیوں کے منہ سے برداشت نہیں کر سکتے، مگر یہ حیرت ابھی برقرار ہے کہ بالفرازو سے مقابلے کے بعد تم نارمل کس طرح تھے۔ یہ لیکوان کا کمال ہے موشے۔ میں نے لیکوان کی طرف دیکھا۔ لیکوان نے فخریہ انداز میں سر ہلایا اور رینڈل نے کہا، ہاں، ہم لیکوان کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایک انمول تحفہ دیا، اور اب ایک تحفہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تمہیں ایک انتہائی اہم مہم کے سلسلے میں جزیرے سے باہر جانا ہوگا۔ کام اتنا نازک ہے کہ تمہارے علاوہ کوئی اور اسے سر انجام نہیں دے سکتا۔ میں اس مہم کے لیے تمہیں تنہا روانہ نہیں کروں گا، بلکہ تمہارے ساتھ تہذیب مالکم ایکس بھی ہوگی۔ رینڈل کی بات سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی دروازہ کھلا اور تہذیب مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس نے وہی لباس پہن رکھا تھا جس میں میں اسے چھوڑ کر آیا تھا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں موشے ہاورڈ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، تہذیب نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ میں آپ کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے انتہائی اشتعال کے عالم میں کہا، یہ لڑکی تہذیب نہیں ہے۔ تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کیوں کی رینڈل؟ میں تمہارے خلاف بغاوت کا اعلان کرتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو علی؟ تہذیب نے متخیرانہ لہجے میں کہا۔ مجھے غور سے دیکھو، میں تہذیب ہوں، تہذیب مالکم ایکس، جو کڑے سے کڑے وقت میں تمہارے ساتھ رہی۔ آج تم مجھے ہی پہچاننے سے انکار کر رہے ہو۔ تم اچانک ہی مشتعل ہو گئے علی، رینڈل نے نرمی سے کہا۔ تم ہماری تنظیم میں شامل ہو چکے ہو اور اب تمہاری ہر شکایت کا ازالہ کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم سے بغاوت کرنے کی تمہیں کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مجھے علی سے کوئی شکایت نہیں ہے مسٹر رینڈل، تہذیب نے کہا۔ نظریات کی تبدیلی کے عمل کے بعد سے میں نے علی میں بہت سی تبدیلیاں محسوس کی ہیں۔ ذرا سی بات پر مشتعل ہو جانا بھی انہی تبدیلیوں کا ایک حصہ ہے۔ آپ کے مشاہدے کو چیلنج کرنا آسان نہیں ہے میڈم ایکس، رینڈل نرم لہجے میں بولا، لیکن ہم نے جو عمل کیا اس کے نتیجے میں ایسی کسی تبدیلی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً اس کی وجہ کچھ اور ہوگی۔ مجھے وجہ سے کوئی غرض نہیں ہے مسٹر رینڈل، میں تو علی کو پہلے جیسی حالت میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھ سے علی کی بدلی ہوئی کیفیات نہیں دیکھی جاتی۔
آپ نے خود سنا ہے کہ اب علی نے مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ تم نے سنا علی، رینڈل نے کہا، تمہاری غیر ذمہ دارانہ بات سے میڈم تہذیب کے جذبات کو کس قدر ٹھیس پہنچی ہے۔ تم تو بہت سوچ سمجھ کر گفتگو کرنے کے عادی تھے، تم اتنے جذباتی کس طرح ہو گئے؟ میرے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں تہذیب کو پہچاننے سے کبھی انکار نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے پہچاننے میں کوئی غلطی کر سکتا ہوں۔ رینڈل نے متخیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ پہچاننے سے انکار بھی کر رہے ہو اور ساتھ ہی اس پر بھی مصر ہو کہ تم اسے پہچاننے سے انکار نہیں کر سکتے، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے دیکھا مسٹر رینڈل، تہذیب نے تیزی سے کہا، یہی بات میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ علی کی ذہنی کیفیات ایسی نہیں ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جا سکے۔ علی کی یہ کیفیت میرے لیے بھی اتنی ہی حیران کن ہے جتنی آپ کے لیے، رینڈل نے کہا، اس لیے کہ ہم نے علی کا میڈیکل چیک اپ جدید ترین مشینوں سے کیا تھا اور یہ سپر نارمل ثابت ہوا تھا۔ مشینیں غلطی بھی کر سکتی ہیں مسٹر رینڈل، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں موجودہ صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میں خاموشی سے ان دونوں کی گفتگو سنتا رہا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ان میں کتنی طویل ڈرامائی گفتگو کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن انہوں نے گفتگو کو طول نہیں دیا۔ علی کے موجودہ رد عمل کی کوئی خاص وجہ ضرور ہوگی، رینڈل نے کہا۔ ممکن ہے لیکوان کی دی ہوئی سخت تربیت کے نتیجے میں لیکوان کی دی ہوئی تربیت کوئی بگاڑ پیدا نہیں کر سکتی۔ لیکوان نے رینڈل کی بات کاٹ دی، اور نہ ہی کوئی بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ بگاڑ کیسے پیدا نہیں ہوا ماسٹر؟ تہذیب نے کہا، کیا علی کی حالت پہلے بھی ایسی ہی تھی؟ اپنے ہر عمل کی وضاحت علی خود کرے گا۔ لیکوان بولا، میں کسی قسم کی دخل اندازی کرنا پسند نہیں کرتا۔ تم خاموش کیوں ہو علی؟ رینڈل نے کہا، تمہارے غیر معمولی رویے نے ہم سب کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ کیا تم ہماری الجھنیں دور نہیں کرو گے؟ میں کسی کی الجھن کیا دور کروں گا؟ میں تو خود الجھ کر رہ گیا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نے مجھے دھوکہ دینے کی ضرورت کیوں محسوس کی۔ یہ بات تم پہلے بھی کہہ چکے ہو، مگر تم نے اس کی وضاحت نہیں کی تھی۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم ہم سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہم پر الزام لگا رہے ہو؟ رینڈل نے کہا، میں الزام عائد نہیں کرتا مسٹر رینڈل۔ تم مجھے کسی مہم پر روانہ کر رہے ہو، لیکن تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے تم نے کسی اور لڑکی کو تہذیب کے میک اپ میں میرے ہمراہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تم نے پھر وہی بات کی، تہذیب بگڑ گئی۔ تم جانتے ہو میں اس قسم کی بیہودہ باتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر یہ تہذیب مالکم ایکس نہیں تو پھر کون ہے؟ رینڈل نے کہا، تمہیں یہ شبہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ تہذیب نہیں ہے؟ میرے ہونٹوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیا تمہارا یہ سوال مناسب ہے کہ اگر یہ تہذیب نہیں تو پھر کون ہے؟ رینڈل نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ظاہر ہے جب تم اتنا بڑا الزام عائد کرو گے تو میں جواب میں اور کیا کہوں گا۔ تو پھر سنو مسٹر رینڈل، اس لڑکی کا اصل نام نکیتا ہے، وہی نکیتا جس نے میرا میڈیکل چیک اپ کیا تھا۔ رینڈل بری طرح چونک پڑا، خود نکیتا بھی حیران رہ گئی تھی۔ تم نے اسے کس طرح پہچانا؟ رینڈل کے منہ سے بے ساختہ نکلا، قدرت نے ہمارے مابین ایک ایسی انجانی کشش رکھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ہر حال میں پہچان لیتے ہیں، لیکن تم نے اسے نکیتا کی حیثیت سے کس طرح شناخت کر لیا؟ رینڈل نے کہا، اس کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ ہمارا تو خیال تھا کہ نکیتا تہذیب کی مکمل کاپی ہے۔ نکیتا ہر اعتبار سے مکمل ہے، میرے سوا کوئی اور اسے شناخت بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی تربیت پر واقعی سخت محنت ہوئی ہے، ہم نے پورے 6 ماہ اس کی تربیت کی ہے۔ رینڈل نے کہا، ماہرین کے ایک پورے گروپ نے اسے ہر طرح سے پاس کیا تھا۔ اسے تمہارے سامنے لا کر تمہیں دھوکہ دینا مقصود نہیں تھا مسٹر علی، بلکہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ہماری محنت کس حد تک بارآور ہوئی ہے۔ لیکن تم نے جتنی آسانی سے اسے شناخت کر لیا، اس سے مجھے سخت دھچکا لگا ہے۔ میں نے کہا نا کہ اسے میرے سوا کوئی اور شناخت نہیں کر سکتا۔ نکیتا نے واقعی بہت محنت کی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم نے اسے کس طرح پہچانا۔ رینڈل نے مضطربانہ انداز میں کہا، اسے نکیتا کی حیثیت سے شناخت کر لینا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جسے میں اتنی آسانی سے نظر انداز کر دوں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ کوئی خاص بات نہیں ہے موشے ہاورڈ، یہ صرف محترم لیکوان کی تربیت کا اعجاز ہے۔ رینڈل نے لیکوان کی طرف دیکھا، کیا علی کی کہی ہوئی بات درست ہے لیکوان؟ بالکل، لیکوان نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکوان کی تربیت کے حوالے سے جو بات کہی جائے اس پر کبھی شبہ نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ رینڈل نے مضطربانہ انداز میں کہا، علی نے ایک نظر میں سے کیسے پہچان لیا؟ اس کے حواس سے خمسہ بہت ترقی کر چکے ہیں۔ لیکوان نے فخریہ لہجے میں کہا، تم سب کچھ تبدیل کر سکتے ہو مگر کسی شخص کے جسم کی مخصوص بو نہیں بدل سکتے۔ اوہو، رینڈل کی حیرت دیدنی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی کو اس طرح بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ کیوں نہیں سوچ سکتے تھے؟
لیکوان نے غصیلے لہجے میں کہا، نابینا افراد کیسے لوگوں کو تلاش کر لیتے ہیں؟ میرا مطلب ہے علی کو بہت کم وقت ملا ہے، اتنے کم وقت میں تم نے اسے کیا کیا سکھا دیا ہے، کاش تم نے مجھے پورا وقت دیا ہوتا۔ لیکوان نے ایک سرد آہ بھری، تو میں تم کو بتاتا کہ لیکوان کی تربیت آدمی کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ تمہارا یہ کارنامہ بھی کم نہیں ہے لیکوان، رینڈل نے کہا۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ علی کو کسی طرح بھی زیر نہیں کیا جا سکتا۔ کیا میری اصلیت معلوم ہونے کے بعد آپ مجھے اپنے ساتھ شریک رکھنا پسند کریں گے مسٹر علی؟ نکیتا نے مجھے پر امید نگاہوں سے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو نکیتا؟ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ تم تہذیب کے روپ میں میرے ساتھ رہو گی۔ ہمیں اس وقت تمہاری مدد کی اشد ضرورت ہے مسٹر علی، رینڈل نے کہا۔ ہم نے عربوں کو کبھی متحد نہیں رہنے دیا، مگر گزشتہ چند ماہ کے دوران ہماری بعض کوتاہیوں کے سبب عربوں کو دوبارہ متحد ہونے کا خیال آ گیا ہے۔ نہ صرف خیال آیا ہے بلکہ ایک مشترکہ لاہ عمل طے کرنے کی غرض سے آئندہ ہفتے عرب وزرائے خارجہ کی ایک کانفرنس بھی منعقد ہو رہی ہے۔ یہ تو بہت بری بات ہے موشے ہاورڈ، میں مضطربانہ لہجے میں بولا۔ عربوں کو متحد نہیں ہونا چاہیے، ان کا اتحاد صہیونی دنیا کے لیے زبردست خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، اسی لیے تو ہم پریشان ہیں مسٹر علی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے متحد ہونے سے قبل ہی کچھ کر گزریں، ورنہ اگر ایک بار وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے تو انہیں پارا پارا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بات تو درست ہے موشے ہاورڈ، مگر انہیں یکجا ہونے سے روکنے کے لیے کوئی منصوبہ بنانا پڑے گا، اور میرے خیال میں کوئی مؤثر منصوبہ بنانے میں وقت لگے گا۔ منصوبے بنانے کا وقت ہماری نااہلی کی نظر ہو چکا ہے مسٹر علی، اب تو براہ راست اقدام کی ضرورت ہے۔ سوچ لیجئے موشے ہاورڈ، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، راست اقدام کتنی ہی احتیاط سے کیوں نہ کیا جائے، یہ تو ظاہر ہو ہی جائے گا کہ اس کے پس پردہ کون ہے۔ میں نے کہا، ہمیں بس اتنی احتیاط کرنا پڑے گی کہ وہ ہمارے خلاف کچھ ثابت نہ کر سکیں۔ دنیا ثبوت مانگتی ہے، قیاس آرائیوں سے عالمی رائے عامہ کو متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ بات تو درست ہے موشے ہاورڈ، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر آپ نے کوئی منصوبہ بنا لیا ہے تو میں بخوشی اسے پایا تکمیل تک پہنچانے کو تیار ہوں۔ منصوبہ تو بن چکا ہے مسٹر علی، اور تمہارے علاوہ کوئی اور اسے پایا تکمیل تک پہنچانے کا اہل بھی نظر نہیں آتا۔ ہمارا منصوبہ بہت سادہ ہے، عربوں میں اتحاد کی روح پھونکنے کا ذمہ دار شہزادہ سائم ہے۔ دوسرا نمبر تمہارے دوست جنرل ٹیرس کا ہے، جس نے اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے میزبانی کے فرائض انجام دینے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ جنرل ٹیرس چونکہ عرب نہیں ہے، اس لیے وہ اس کانفرنس کا سربراہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا لامحالہ شہزادہ سائم ہی سربراہ ہوگا۔ ہمیں کانفرنس کے دوران شہزادہ سائم کو بم سے اڑانا ہوگا۔ رینڈل کی بات سن کر میں سناٹے میں آ گیا۔ کیا تمہیں احساس ہے موشے ہاورڈ کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، بہت اچھی طرح مسٹر علی۔ رینڈل نے مسکرا کر کہا، اگر مجھے اس منصوبے کی سنگینی کا احساس نہ ہوتا تو اس کے لیے تمہیں منتخب نہ کرتا، مگر یہ منصوبہ کہاں ہے موشے ہاورڈ؟ میں نے کہا، یہ تو محض ایک خاکہ ہے، ایک خیال ہے جس کے خد و خال واضح نہیں ہیں۔ یہ منصوبہ تمہیں پایہ تکمیل کو پہنچانا ہے، کام ایسا ہے جسے تمہارے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، اور ہم تمہیں کسی مخصوص طریقہ کار کے لیے پابند نہیں کر سکتے۔ تم جو طریقہ چاہو اختیار کرو، اخراجات کی پرواہ مت کرنا۔ ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ منصوبہ تشت ازبام نہ ہونے پائے۔ اگر یہ ظاہر ہو گیا کہ اس منصوبے کی پشت پر کون ہے تو سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ یہ سب باتیں تو میں خود بھی سمجھتا ہوں موشے ہاورڈ، لیکن سوال یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ گوٹے ہل میں مجھے کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ جنرل ٹیرس تمہارا دوست ہے، گوٹے ہل میں تم جتنی آسانی سے کام کر سکتے ہو کسی اور ملک میں نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ کانفرنس گوٹے ہل میں ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود موشے ہاورڈ، مجھے کیا معلوم کہ جنرل ٹیرس نے کس قسم کے حفاظتی انتظامات کیے ہوں گے۔ یہ بات تو طے ہے کہ حفاظتی انتظامات انتہائی سخت ہوں گے، تبھی تو ہم تمہاری مدد لینے کے لیے مجبور ہوئے ہیں۔ تمہیں کسی نہ کسی طرح ان حفاظتی انتظامات کی دیوار میں درار ڈالنی ہوگی۔ معلوم نہیں تم اس کام کو کتنا آسان سمجھ رہے ہو، تمہارے انداز سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں نے بے بسی سے کہا، اور مجھے تم پر حیرت ہے۔ رینڈل نے کہا، تمہاری جو صلاحیتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان کے پیش نظر تمہاری یہ گفتگو بڑی عجیب معلوم ہو رہی ہے۔ ضرور ہو رہی ہے موشے ہاورڈ، وجہ یہ ہے کہ اس مقام پر آ کر صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں۔ سب سے پیچیدہ مسئلہ یہ ہے کہ میری شخصیت مشکوک نہ ہونے پائے، اور خود کو چھپاتے ہوئے یہ کام کرنا جو شعر لانے کے مترادف ہے۔ یا تو مجھے اجازت دو کہ میں کھل کر ان لوگوں کے مقابلے پر آ جاؤں۔ اگر مجھے یہ اجازت مل جاتی ہے تو میں پورے کانفرنس ہال کو بم سے اڑا دوں گا۔ سوچ لو علی، رینڈل نے معنی خیز لہجے میں کہا،
वहाँ तुम्हारा अजीज عزیز دوست جنرل ٹیرس بھی موجود ہوگا۔ اسرائیل کے مفادات کے لیے اس سے بھی بڑی قربانی پیش کی جا سکتی ہے موشے ہاورڈ، میں نے تیزی سے کہا۔ جنرل ٹیرس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ رینڈل نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ تمہارا یہی جذبہ تمہیں کامیابیوں کی راہ پر گامزن کرے گا علی، اس نے کہا۔ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ خود کو شکوک و شبہات سے بالا تر رکھتے ہوئے شہزادہ سائم کو ہلاک کرنا بہت مشکل کام ہوگا، لیکن تمہیں کوشش کرنی ہوگی۔ ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں اور اس معاملے میں تم ہی ہماری آخری امید ہو۔ میں سمجھ گیا موشے ہاورڈ، میں نے سر ہلا کر کہا۔ اپنے مشن کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں خود کو بچاتے ہوئے کوئی موقع تلاش کرنے کی کوشش کروں گا، بلکہ موقع پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا مقصد بھی بس اتنا ہی ہے، رینڈل نے کہا۔ یہ نہ ہو کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں اور دشمن قوتیں ہم پر کوئی وار کر جائیں۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گا موشے ہاورڈ، مگر سائنس بہت ترقی کر گئی ہے اور سائنسی آلات کو شکست دینا میرے بس میں نہیں ہے۔ اب تو ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں جو کسی بھی قسم کے اسلحے کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، رینڈل نے جوشیلے انداز میں کہا۔ سائنس چاہے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، ہم سے آگے نہیں نکل سکتی۔ ہم نے ایسے آلات ایجاد کر لیے ہیں جو اسلحے کی نشاندہی کرنے والے آلات کو بیکار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور کیا تم سمجھتے ہو ہم تمہیں کسی مہم پر یوں ہی روانہ کر دیں گے؟ نہیں مسٹر علی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو دنیا میں ہم سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا۔ ہم نے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے بڑی بڑی سائنسی لیبارٹریز قائم کی ہیں، جن میں سینکڑوں چوٹی کے سائنسدان دن رات نئی ایجادات کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ دنیا میں جب بھی کہیں کوئی نئی ایجاد ہوتی ہے، ہمارے سائنسدان اس کا توڑ تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اسرائیل ایک ناقابل شکست طاقت بن کر ابھرے۔ ہمارے معمولی ایجنٹ بھی ان ماہر العقل سائنسی ہتھیاروں سے لیس رہتے ہیں۔ تم تو بہت کارآمد اور قیمتی اثاثہ ہو مسٹر علی، ہم تمہیں کسی مشن پر یوں ہی تو نہیں جھونک دیں گے۔ شکریہ موشے ہاورڈ، میں نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا۔ اس اعتماد کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ میں ان ہتھیاروں کا بھرپور اور انوکھا استعمال کروں گا۔ ہمیں یقین ہے مسٹر علی، رینڈل نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن ایک بات تو بتاؤ، ایٹمی ہتھیاروں کے وہ فارمولے کیا ہوئے جو ہاروت رابیل نے امریکی حکومت کی تحویل سے چوری کرائے تھے اور بعد میں وہ تمہارے ہاتھ لگ گئے تھے؟ کمال ہے، میں نے حیران ہو کر کہا۔ تم ایک ایسا سوال کر رہے ہو جس کا جواب پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ فارمولے تو میں نے امریکی حکومت کو واپس کر دیے تھے۔ یہ بات تو سب کے علم میں ہے کہ تم نے وہ فارمولے امریکی حکومت کو واپس کر دیے تھے، لیکن اس پر کسی کو بھی یقین نہیں ہے کہ تم نے ان کی نقلیں نہیں بنوائی تھی۔ جہانی اولیو ہاورڈ کو بھی اس بات پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے سرے سے ایسی کوئی کوشش کی ہی نہیں تھی۔ تم ہمارے ساتھ تو بہت مخلص ہو علی، اور تمہارے خلوص کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمہاری بات پر یقین کیے لیتا ہوں، لیکن کیا تم سے حماقت سرزد نہیں ہوئی تھی؟ میں ایسا نہیں سمجھتا موشے ہاورڈ، میں نے کہا۔ وہ فارمولے فساد کی جڑ تھے، ان کی وجہ سے پہلے ہی بہت کچھ تو خون ہو چکا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ تم نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا ہے علی، تمہیں ان فارمولوں کی کم از کم ایک نقل تو ضرور بنوا لینی چاہیے تھی۔ دنیا کی کوئی بھی حکومت اسے منہ مانگے معاوضے پر حاصل کر لیتی اور اس کے ساتھ ہی میری زندگی بھی خطرے میں پڑ جاتی۔ کون یقین کرتا کہ میں نے ان کی مزید نقلیں نہیں بنوائیں اور وہ نقلیں دوسری حکومتوں کو فروخت نہیں کروں گا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اگر تم نے ان کی نقلیں محفوظ کر لی ہوتی تو آج وہ نقل ہمیں فراہم کر کے تم اسرائیل کی بہت بڑی خدمت کرتے۔ یہ ایک زیاں تو ہے موشے ہاورڈ، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی تلافی نہ کی جا سکے۔ ہاروت رابیل وہ فارمولے ایک بار چوری کرا سکتا ہے تو دوبارہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ معلوم نہیں اس نے کیا کیا ہوگا، رینڈل نے کہا۔ ہم نے متعدد بار کوشش کی مگر ہم کامیابی کے قریب تک نہیں پہنچ سکے۔ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہارے لیے یہ کام کرنے کو بھی تیار ہوں، میں نے کہا، اور رینڈل میری بات سن کر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ نہیں مسٹر علی، اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا، یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہیں تو ہم صرف عربوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ فی الحال تو تم گوٹے ہل جانے کی تیاری کرو۔ جو مہم تمہیں سونپی گئی ہے اسے معمولی مت جاننا۔ نکیتا کو ہم اس لیے تمہارے ساتھ بھیج رہے ہیں کہ تمہیں کسی بھی مرحلے پر تنہائی کا احساس نہ ہونے پائے۔ نکیتا ہماری بہت باصلاحیت ایجنٹ ہے، تم اسے کسی معاملے میں پیچھے نہیں پاؤ گے۔ لیکن موشے ہاورڈ، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نکیتا سے جذباتی لگاؤ محسوس کرتا ہوں۔ اگر یہ میرے ساتھ رہے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ آدمی ہر اعتبار سے مطمئن نہ ہو تو اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، رینڈل نے کہا۔ اس لیے ہم کسی پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتے۔
और नकीता हर तरह तुमसे ताउन करेगी। मैंने नकीता की तरफ देखा, उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, हौसला अफजा मुस्कुराहट। शुक्रिया मोशे, मैंने कहा। अब मैं ज्यादा बेहतर तौर पर काम कर सकूंगा। और तुम्हारे लिए एक मशवरा है अली, रैंडल ने कहा, तुम सिगरेट नोशी शुरू कर दो। वो क्यों मोशे? मैंने हैरानी से कहा। सिगरेट केस और लाइटर की शक्ल में हमने बहुत सी कारआमद चीजें ईजाद की हैं, तुम उनसे बहुत फायदा हासिल कर सकोगे। बात फायदे की है मोशे हावर्ड, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आज से ही सिगरेट नोशी शुरू किया देता हूँ। तुम समझदार आदमी हो अली, रैंडल ने कहा। परसों तुम यहाँ से रवाना हो जाओगे और अपनी मुहिम सर अंजाम देने के लिए सरगर्म अमल हो जाओगे।